نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد بعدد كل داء ودواء وبعدد كل علة وشفاء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما نافعا وحكمة تامة اللهم افتح لنا أبواب الخير والسعادة والبركة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی قدر، عزیز دوستو، صاحبو، کل کی نشست میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات میں ہم وہاں تک پہنچے تھے جہاں اللہ نے انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا۔ اہلیہ کو لے کر جا رہے تھے تو وہاں پر اللہ نے ان سے کلام کیا، بات چیت کی۔ اس مقام پر اللہ نے ان کو نبوت سے سرفراز کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی نبوت کو لوگ تسلیم کریں، مخالفین کے سامنے ان کی قوت ظاہر ہو جائے، اس لیے اللہ نے ایسے عجیب و غریب معجزے دیے جسے دیکھ کر لوگ ایمان لے آ سکیں۔ ایک معجزہ تو وہ تھا جو اللہ نے ان کی لاٹھی کے اندر ایک روشنی دے دی، عصائے موسیٰ، وَضْمُمْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ۔ پھر ایک دوسرا معجزہ اسی سورہ طٰہٰ کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ اے موسیٰ آپ اپنے ہاتھ کو، سیدھے ہاتھ کو اپنے بغل میں ڈال دیں اور پھر اس کو نکالیں تو آپ کا ہاتھ روشن ہو جائے گا۔ ید بیضاء یہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے تعلق سے یہ بات جو بڑی مشہور بھی ہے، سیرت میں بھی، تاریخ میں بھی، تفسیر کی ساری کتابوں میں یہ چیز ملتی ہے کہ آپ کے ہاتھ میں اتنی روشنی آ جاتی تھی، وہ خود دیکھ کر پہلے حیران ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ دو معجزوں کے تعلق سے اطمینان دلایا کہ یہ تمہارے لیے مخالفین کے سامنے اپنی بات کو رکھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے ایک نشانی ہے، ایک معجزہ ہے، یہ آپ کے کام آئے گا۔ وہب ایک مفسر قرآن ہیں، بہت ساری ان کی روایتیں ملتی ہیں۔ ان کا ایک چھوٹا سا بیان اسی تفسیر ابن کثیر کے اندر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان دو معجزات کو دیکھنے کے بعد بھی کسی قدر پریشان تھے، بات کچھ واضح نہیں ہو رہی تھی، تو اس درخت کے قریب گئے جہاں سے آواز آ رہی تھی، اللہ کلام کر رہا تھا، قریب اس درخت کے چمٹ گئے یا بالکل لگ گئے، تو اس کے بعد ان کے دل کی کیفیت میں تبدیلی پیدا ہوئی۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نظام ہیں، کیسے کیسے دلوں کے اندر تبدیلی لانا، قوت دینا، تقویت دینا، انبیاء کرام کو سربلند کرنا۔ چنانچہ اس کے بعد ان کے دل میں پورا اطمینان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری باتیں بتلائیں کہ اب تمہیں فرعون کے پاس جانا ہے جہاں سے تم واپس نکل آئے تھے، اور اس کو دعوت دینا ہے، وہ بہت ہی سرکش ہو چکا ہے، لہٰذا تم اس مقام پر پہنچو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کا نام آتے ہی پہلے تو ذرا بے چین ہو گئے۔ ایک تو یہ کہ اسی کے گھر میں پرورش پائے، وہیں بڑے جوان ہوئے، پھر اسی کے ایک آدمی کا قتل آپ کے ہاتھوں ہوا۔
حضرت موسیٰ اسرائیلی طبقے سے ہیں، اسرائیلی قوم سے ہے، فرعون قبطی قوم سے ہے۔ ایک قبطی کو انہوں نے مار دیا تھا، یہ ڈر بھی ستا رہا تھا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا اے اللہ میں فرعون کے سامنے زبان کیسے کھولوں، کیسے بات چیت کروں، کیسے اس سے توحید کی دعوت دوں، میری زبان میں تو ذرا لکنت ہے، میں صاف طریقے سے اپنی بات نہیں رکھ سکتا ہوں۔ چنانچہ وہ فرعون نے بھی اس قسم کی 2-3 بات کہی تھی کہ یہ مجھ سے بہتر ہے یا میں اس سے بہتر ہوں، یہ تو بات چیت تک بھی صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے اس قسم کی بات بچپن میں کوئی ایسی رہی ہو۔ اس کے تعلق سے مفسرین نے لکھا ہے جب حضرت موسیٰ چھوٹے سے تھے تو انہوں نے آگ کا ایک انگارہ منہ میں ڈال لیا تھا، جس کی وجہ سے زبان جل گئی تھی، اس کا اثر زندگی بھر رہا ان پر، زبان میں بولنے میں ذرا سی رکاوٹ ہوتی تھی۔ اس موقع پر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ میرے سینے کو بھی روشن کر دے تاکہ میری بات لوگ سمجھ سے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان سے جو باتیں نکل رہی ہیں لوگ عام طور پر سمجھ سکیں، میرے سینے کو بھی کشادہ کر۔ تو ذرا سا انہوں نے دعا کے موقع پر میری زبان کی گرہ کھول دے، یعنی اس میں جو لکونت ہے وہ تھوڑی بہت تو ختم کر دے، یہ جملہ کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زبان سے صرف اتنا ہی معاملہ کیا جتنا انہوں نے دعا مانگی تھی۔ چنانچہ مفسرین لکھتے ہیں اگر اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے کہ میری زبان کی ساری لکونت ختم ہو، زبان میں پوری روانی کے ساتھ بات چیت کروں، یہ صلاحیت دے تو یقیناً قبول ہو جاتی۔ جتنا انہوں نے پوچھا اتنا ہی ان کو دے دیا گیا۔ انبیاء کرام دعاؤں کے معاملے میں بھی بہت ہی محتاط رہتے ہیں، اتنی ہی ضرورت کی چیز جو ہوتی ہے اتنی ہی مانگتے ہیں، غیر ضروری دعاؤں میں چیزوں کو شامل نہیں کرتے۔ ایک معنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے مفسرین نے یہ معنی نکالا ہے۔ یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کر لی۔ پھر اس کے علاوہ دوسری بات یہ کہے ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری، اے اللہ تو نے مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا ہے، میرے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا، ان کو بھی نبوت عطا فرما۔ یہ پہلی مثال ہے کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کے لیے نبوت کو چاہا، حالانکہ نبوت اختیاری چیز نہیں، اللہ جن کو چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں، لیکن یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے، حمایت کے لیے، ساتھ دینے کے لیے ایک آدمی انہوں نے چاہا، تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے بھائی کو نبوت عطا فرمائی۔ گویا حضرت موسیٰ کے وہ نائب اور خلیفہ جیسے تھے، نبوت کے درجے ہی میں تھے، ان کے جانے کے بعد یہ نبی کے حیثیت سے بھی کام کیے۔ گویا نبوت میں شریک کا معنی تو نہیں لے سکتے، واشرکہ فی امری، اس کام میں مجھے شریک ٹھہرا، تو نبوت کے جتنے بھی کام ہوں گے ان معاملات میں یہ برابر مجھے شریک رہیں، ساتھ دیں۔ اس طریقے سے یہ آپ کی نبوت میں ساتھ رہ کر سارے معاملات کو یہ کرتے رہے، یہاں تک کہ جب فرعون کے دربار میں جانے کا موقع ملا تو دونوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانے کا حکم دیا، قولا لہ قولا لینا، دربار میں فرعون کے جائیں تو تم اپنی زبان بڑی نرم لہجے میں، بڑی بساست کے ساتھ، اپنائیت کے ساتھ، نرم لہجے میں، اچھے اسلوب میں اس سے بات چیت کرنا، سخت لہجے میں کبھی بات نہیں کرنا، یہ کہہ کر گفتگو کے آداب بھی، دعوت کا طریقہ بھی بتلا دیا گیا اور کس طریقے سے پیش آنا ہے وہ سب۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں حضرات کو بھیجا، وہاں جا کر انہوں نے بات چیت کی تو فرعون میں اور ان کے درمیان مکالمہ ہو، بڑی لمبی چوڑی تفصیل سورہ طٰہٰ کے اندر ہے، انہیں طرح کے سوالات کے قال الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین، کیا تم وہی موسیٰ نہیں ہو جو ولید چھوٹے سے بچے تھے، ہمارے پاس پلے بڑے ہوئے، جوان ہوئے، پھر تم نے ایسی غلطی کی، یہ گناہ کیا، وہ کیا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ہاں تمہاری پوری باتیں اپنی جگہ صحیح ہیں، مجھ سے لغزشیں ہوئی تھیں، اس کا مجھے اعتراف ہے، لیکن اب ہم دونوں رسول بن کر، ہم دونوں بحیثیت پیغمبر تمہارے پاس آئے ہیں اور اللہ کا دین پیش کرنے کے لیے آئے ہیں،
تو اس طریقے سے دونوں میں مکالمہ ہوا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو عصا دیا تھا وہ ہر جگہ کام آتا رہا۔ فرعون اور اس کے دربار میں بہت سارے جادوگر تھے، جادوؤں کا زور تھا، مقابلہ ہوا تو کہا پہلے کون، آپ مقابلہ کریں گے ہم مقابلہ کریں گے؟ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں آپ ہی شروع کیجئے۔ فرعون نے اپنے تمام جادوگروں کو بلا کر ان کے سامنے رسیاں وغیرہ ڈال دیں، بڑے بڑے اژدہے ایک دم سامنے آ کر حضرت موسیٰ کے سامنے حملے کی شکل میں آ گئے۔ تو حضرت موسیٰ اس مقام پر بھی گھبرا گئے۔ تو لا تخف، آپ گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ کے ہاتھ میں جو ہے عصا اس کو پھینک دیجئے، ڈال دیجئے۔ چنانچہ آپ نے عصا ڈال دیا تو بہت بڑا اژدہے کی شکل اختیار گیا، وہ تمام سانپ اژدہے جتنے بھی سب کو کھا لیا۔ گویا ان تمام کی جادوؤں پر حضرت موسیٰ کا یہ معجزہ غالب آ گیا اور وہ لوگ پوری طریقے سے اور وہ لوگ اتنے متاثر ہو گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آتے ہیں، یہ بات کہہ دی۔ فرعون اور غضبناک ہو گیا کہ یہ کیا ہے کہ تم یہ میری اجازت کے بغیر کیسے تم ان پر ایمان لے آتے ہو؟ یہ ساری تفصیلات ہیں۔ اب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ اپنے قوم کو لے کر وہاں سے نکل کر چلے آئیے۔ وہاں سے جانے کا ان کا سفر ہوا۔ اب ایک مقام پر رکنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کو کہا میں تمہیں اپنا نائب بنا کر ان سب کی نگرانی، دیکھ بھال، ان کا سارے معاملات کا خیال رکھنا یہ ذمہ داری دے رہا ہوں، اور میں 30 دن کے لیے یہاں سے جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھے حکم ہوا ہے، وہاں جانے کے بعد اللہ تورات عطا فرمائیں گے، وہ لے کر میں تمہارے پاس آؤں گا۔ اس یہ کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، اور اسی مقام پر جہاں پہلی مرتبہ اللہ سے کلام کیا تھا وہاں وہ اعتکاف کی شکل میں 30 دن رہ گئے، اور 30 دن انہوں نے روزہ رکھا۔ روزہ رکھنے کا اب تک اللہ سے کلام کی کوئی صورت سامنے نہیں آئی تھی۔ 30 دن روزے رکھنے کا بھی حکم اللہ کی طرف سے تھا۔ وہ روزے مکمل کرنے سے بعد آخری روز جب اللہ سے بات چیت کا موقع ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے طور پر دل میں خیال ان کا پیدا ہوا، یہ روزوں کی وجہ سے میرے منہ میں ذریعے سی بو محسوس ہو رہی ہے، یہ اچھی بو نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے جب میں شرف کلام کروں، بات چیت کروں تو یہ میری بو باہر آ جائے، یہ بات اچھی نہیں لگتی۔ اپنے طور پر، اپنے اجتہاد پر، اپنے خیال سے وہاں کوئی خوشبودار گھاس تھی، اس کو اٹھا کر انہوں نے اس کو چبا لیا تاکہ منہ میں خوشبو رہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ وحی نازل کرے گا، 30 روزے مکمل ہو چکے، تورات کے اترنے کا وقت قریب آ گیا، تو انہوں نے یہ کام کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کا علم ہے کہ انہوں نے کیا چیز منہ میں ڈالی ہے، کیوں ڈالی ہے۔ اس کے باوجود پوچھا ہے موسیٰ کیا بات ہے، تم نے کوئی چیز منہ میں ڈالی تاکہ منہ میں خوشبو پیدا ہو جائے، ایسا کیوں تم نے ایسا کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے فرمایا الہ العالمین، مسلسل 30 دن کے روزے رکھنے کی وجہ سے منہ میں ذرا مجھے ایک قسم کی بدبو محسوس ہو رہی تھی، آپ سے کلام کرتے وقت یہ چیز مجھے اچھی نہیں لگی، اسی لیے میں نے خوشبودار گھاس کو میں نے یہ کیا۔ تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں، تمہیں ایسے کرنے کی ضرورت نہیں تھی، روزہ دار کی بو میرے نزدیک مشک سے کہیں زیادہ اچھی ہے، میں اس خوشبو کو پسند کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اب آپ کو اور 10 روزے رکھنا ہوگا، یہ 10 روزوں کے بعد تورات لے کر آپ اپنے قوم کے پاس جا سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنے 10 روزوں کو وہی شروع کیا۔ جاتے وقت اپنی قوم سے حضرت ہارون علیہ السلام سے سب سے بات کہہ کر تشریف لے گئے تھے کہ 1 ماہ میں آ رہا ہوں، 30 دن میں آ رہا ہوں۔ 30 دن ہو گئے نہیں پہنچے تو قوم نے طرح طرح کی باتیں شروع کر دی، کیوں نہیں آئے، کیا ہوا، کدھر ہوا، طرح طرح کی بات۔ حضرت ہارون علیہ السلام سمجھا رہے تھے ان تمام کی باتوں کی ضرورت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تورات لے کر وہ ضرور پہنچیں گے، آج نہیں تو کل آئیں گے، انتظار کیجئے، طرح طرح کے سوالات مت کیجئے اور اس قسم کی باتیں نہ اٹھائیے۔ 40 دن مکمل ہونے کے بعد تورات لے کر جب پہنچے
تو یہاں قوم کے اندر ایک عجیب و غریب بگاڑ پیدا ہو چکا تھا۔ وہ یہ تھا کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے سارے لوگوں سے، جتنے بھی بنی اسرائیل تھے، کہا کہ قبطیوں کا مال تمہارے پاس رہ گیا ہے۔ جب وہاں سے نکلے تھے تو ان کے کچھ زیورات یا بہت ساری چیزیں، وہ امانت کی بھی چیزیں تھیں، اب وہ چیز ہم لوٹا تو نہیں سکتے اور اسے اپنی ملکیت تو نہیں بنا سکتے، بہتر ہے اس کو ایک گڑھے میں ڈال کر آگ لگا کر اس کو ختم کر دو۔ سارے لوگوں نے اس قسم کی چیزیں ڈال دی وہاں پر آگ لگا کر۔ سامری ایک شخص تھا، قرآن میں پوری سورہ طٰہٰ کی تفسیر میں، آیتوں میں اور بہت ساری تفصیلات ہیں اس کے اندر۔ یہ سامری قبطی بھی نہیں تھا، اسرائیلی بھی نہیں تھا، نہ حضرت موسیٰ کی قوم سے اس کا تعلق تھا، نہ فرعون کی قوم سے اس کا تعلق تھا، یہ الگ کمیونٹی کا تھا، وہ ان کے ساتھ مل کر انہی کے ساتھ آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جب کسی موقع پر پہلے آئے تھے تو وہ موقع پر حضرت جبرائیل کے سواری یا ان کے پیر جہاں جہاں پڑ رہا تھا، ایک قسم کی زندگی کی کیفیت اس نے دیکھ لی تھی۔ بصرت ولم یبصر، سورۃ طٰہٰ کے اندر وہ آیتیں بھی آ رہی ہیں کہ سامری نے دیکھا کہ یہ خدا کا جو رسول یعنی جبرائیل علیہ السلام نے ان کے گھوڑے کے ٹاپ ہوں یا ان کے پیر کے قدم کے پاس ہو، ایک قسم کی زندگی ہے۔ وہاں سے اس نے تھوڑی سی مٹی اٹھا لی اور اس کو رکھا کہ اس کے اندر نمو ہے، زندگی ہے، ایک ذہن اس کا کام کیا۔ چنانچہ سارے سامان سونے کے جلا کر یہ کرے تھے تو اس مقام پر ایک تھوڑی سی مٹی اس میں ڈالی تو حضرت ہارون نے پوچھا تمہارے پاس جو چیز تھی وہ بھی یہیں کی امانت تھی، اس کو پورا ڈال دینا چاہتا تھا۔ نہیں یہ میں نے اپنے پاس ایک برکت کے طور پر رکھا ہے، ایک فائدے کی چیز ہے۔ آپ ایک بات کی دعا کر سکتے ہیں کہ میں اس سے جو ارادہ کروں وہ چیز تیار ہو جائے تو میں ڈالنے کے لیے تیار ہوں۔ تو حضرت ہارون کہا ٹھیک ہے، اللہ نے تمہاری خواہش کو، کیونکہ اس کی کوئی اصلی کیفیت سامنے نہیں آئی تھی۔ یہ قبطی اور اسرائیلی یہ کس عقیدے کا ہے؟ یہ گمراہ کن شخص تھا، یہ ساحر تھا، جادو تھا، طرح طرح کی چیزیں تھیں۔ وہ بنی اسرائیل کو گمراہ کرنے کے خیال سے اس نے ایک رنگ اختیار کیا۔ حضرت ہارون نے کہا ٹھیک ویسا ہی ہو جائے۔ چنانچہ اس مٹی کا اثر یہ ہوا کہ جیسے انہیں یہ ڈال دیا بچھڑا بن گیا، گائے کا ایک چھوٹا سا بچہ، آواز آنے والی، اس کے اندر روح تو نہیں تھی لیکن آواز نکلتی تھی۔ بنی اسرائیل پہلے ہی سے بت پرستی میں طرح طرح کے عقائد میں مبتلا تھے۔ فوراً انہوں نے کہا کہ یہ کیا عجیب و غریب بات ہے، تو فوراً سامری نے کہا کہ موسیٰ راہ سے الگ ہو گئے ہیں، خدا تک وہ نہیں پہنچے ہیں، خدا کی تلاش میں اور راستے پر چلے گئے ہیں، اب یہی تمہارا خدا ہے، اسی کو تم معبود سمجھو، اسی کو مجوس سمجھو۔ طرح طرح کی باتیں کہنے کے بعد وہ ان کے اس کے مغالطے میں آ گئے اور قوم کے اندر 3 گروہ بن گئے بنی اسرائیل کے۔ ایک گروہ نے کہا نہیں ہم ان باتوں پر ایمان نہیں لائیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نامعلوم کیوں نہیں آ رہے ہیں، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، آ جانے دو، آنے کے بعد ہم ان کو پوچھ کر ہی اس پر اعتقاد رکھیں گے۔ کچھ لوگ تو اعتقاد لے آئے، کچھ لوگ نے کہا نہ ہم اس کو تسلیم کریں گے نہ انکار کریں گے بلکہ خاموشی اختیار کریں گے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن مکمل ہونے کے بعد تورات لے کر وہاں پہنچے تو قوم کے اندر بت پرستی شروع ہو چکی تھی۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی انہیں پکڑ لیو غصے میں آ کر، میں تمہیں تمہارے حوالے کیا تھا، ان کی دیکھ بھال کرنے کے بجائے تم نے ایسے فرقت بنی اسرائیل، مجھے ڈر تھا اگر میں ان کو اور سختی سے کام لیتا، روکتا یہ کام مت کرو تو یہ اور تفریق در تفریق ہو جاتے، فرقوں میں بٹ جاتے، اسی لیے میں نے ڈر کر آپ آ ہی رہے ہیں، آنے کے بعد معاملے کو حل کریں گے۔ اس کے بعد سامری سے انہوں نے بات چیت کی، وہی تھا وہ تفسیر کی 1-2 آیتیں پڑھ لینا چاہوں۔ قال فما خطبک یا سامر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا
آخر تم نے اتنا بڑا ہنگامہ، اتنا بڑا فتنہ، یہ بڑی مشکلوں سے یہ ایمان پر آئے تھے، ان کے عقائد درست ہوئے تھے، اعمال درست ہوئے تھے، تم نے کیسے ان کو بھٹکا کر پھر وہی بدعقیدگی، بدعمالی، شرک میں تم نے مبتلا کر دیا؟ وہ سب کیا کمال تم نے ان کے سامنے بتلا دیا۔ قال فما خطبک یا سامر قال بصرت بما لم یبصروا به، مجھے جبرائیل کے پاس جو مٹی تھی پیروں کی، اس کے اندر ایک چیز نظر آئی، یہ لوگ اس چیز کو دیکھ نہیں سکے، اسی لیے فخبست خبزۃ من اثر الرسول، رسول بولنے سے یا رسول موسیٰ یا اور کوئی نہیں ہے، جبرائیل علیہ السلام ہے، اللہ کے قاصد فرشتہ فرستادہ، خدا کا بھیجا ہوا قاصد ہے، تو وہاں سے چیز لی، فنبذتها وکذالک سولت لی نفسی، تو اس لیے میں نے اس سے ایک کام کیا کہ ایک بچھڑا بناؤں اور ان کو اس طرف لے آؤں، تو وہ میں اس میں کامیاب رہا۔ تو اسی موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تنبیہ کی، ڈانٹا بہت، یہ کیا اس معاملے کو ختم کر دو، یہ کہہ کر وہاں سے بنی اسرائیل توبہ کیے، پھر سیدھے راستے پر آئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر فرعون کا معاملہ ہوا، لیکن فرعون پورے طریقے سے تیار تھا کہ ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آخری حکم ملا، آپ وہاں سے نکل کر سیدھے چلے جائیے۔ چنانچہ پوری قوم کو لے کر سواریوں پر، ان کے سواریاں جس انداز کی بھی رہے ہوں، اونٹ رہے ہوں، گھوڑے یا اور کوئی جانور رہو، سب کو لے کر بنی اسرائیل نکل گئے، دریائے نیل تک پہنچے۔ جیسے ہی آ رہے تھے، فرعون بھی اپنے پیچھے، انہی کے پیچھے بہت بڑا لشکر لے کر آ گیا۔ حضرت موسیٰ پریشان ہو گئے، وہ بھی برابر پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ یہ جاتے جاتے دریا کے قریب پہنچے، آگے دریا ہے، پیچھے دشمن آ رہا ہے، گھبرا گئے۔ فَاضْرِب بِعَصَاكَ بِالْبَحْرِ فَانْفَلَقَ، اللہ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا، آپ اپنے عصا کو دریا پر مار دیجیے۔ جیسے آپ نے مار دیا، اللہ کی شان، راستہ بڑھ گیا، گویا سمندر کی جو موجیں تھیں سڑک کے مانند ایک برف کی ایک سل کی طرح جم گئی، اور حضرت موسیٰ اور تمام بنی اسرائیل یہاں سے وہاں تک نکل گئے۔ راستہ بڑا طویل تھا، فرعون نے دیکھا کہ یہ عجیب و غریب بات ہے، یہ لوگ اتنی آسانی سے جا رہے ہیں تو ہم کیوں نہ جائیں، یہ بھی انہی کے پیچھے آ گئے۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ کنارے تک، ساحل تک پہنچ رہے تھے، یہ درمیان میں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ دریا کو مل جائے، تو وہ سڑک جو سخت برفیلی برف کی شکل میں تھی وہ ختم ہو گئی۔ فرعون اور اس کے تمام ساتھی دریائے نیل میں غرق ہو۔ الآن وقد عصیت وکنت من المفسدین، اس موقع پر فرعون ایمان لے آیا، میں ایمان لے آتا ہوں، تو آخری وقت تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ایمان کو قبول نہیں کیا۔ مفسرین نے کئی باتیں ایسی لکھی ہیں کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے فوراً، یہ اللہ کی رحمت اس کی طرف نہ ہو، یہ تو بہت ہی یہ ہے، اس طریقے سے آگے آ کر انہوں نے بھی روک دیا۔ اس تفسیر کو بعض لوگوں نے قبول کیا ہے، بعض لوگوں نے قبول نہیں کیا۔ جو کچھ بھی ہو، فرعون کا تو خاتمہ کفر پر ہی ہوا، آخر وقت کے ایمان کو قبول نہیں کیا گیا۔ یہ تو مشہور اور متفق بات بھی ہے، عذاب دیکھ کر جو لوگ ایمان لے آئیں گے وہ ایمان قابل قبول نہیں۔ قرآن کریم میں 11ویں پارے میں بھی ایسی ہی ایک بات لکھی ہے، یونس علیہ السلام کے تعلق سے، ان کی قوم بھی آخر وقت میں ایمان لے آئی، جیسے موسیٰ کی قوم، فرعون کے جو ساتھیاں تھے اس کی جو پوری قوم تھی، ایمان لے آئے، تو اللہ نے ان کے ایمان کو قبول نہیں کیا۔ یونس علیہ السلام کی قوم کو قبول کر لیا۔ یہ اس تعلق سے مفسرین فرماتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی قوم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یونس کی قوم کے ایمان کو قبول کیا اور کسی کے ایمان کو۔ فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، 11ویں پارے کے آخر میں آپ اس کی بڑی لمبی چوڑی تفسیر ہے، وہاں دیکھ سکتے ہیں، سوائے قوم یونس کے کسی اور قوم کے ایمان کو آخری مرحلے میں اللہ نے قبول نہیں کیا۔ تو فرعون اسی حالت میں غرق ہو گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی لاش کو عبرت کے طور پر محفوظ رکھنا چاہا۔ دریائے نیل سے نکل کر ساحل پر آ کر پڑی، تو لوگوں نے اس کو دفن کرنے کی بھی کوشش کی، بعض روایتوں میں
دفن کرنے کے باوجود بھی پھر وہ زمین سے باہر آتی رہی، تو اس لیے اس کو ایسے ہی رکھ دیا گیا۔ قرآن نے بھی اس کی وضاحت کیا، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، ہم تیرے بدن کو عبرت کے طور پر محفوظ رکھیں گے تاکہ لوگ دیکھ سکیں کہ اس کا انجام کیا ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ فرعون کی لاش آج بھی پوری طریقے سے محفوظ ہے۔ اس کی لاش کا محفوظ ہونا یہ فضیلت کے اعتبار سے نہیں ہے، عبرت کے لیے ہے۔ انبیاء کرام کے بدن محفوظ رہتے ہیں، اللہ نے زمین کو منع کر دیا ہے کہ ان کے قبروں کو نہ کرے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ زندگی کے آخری ایام میں جب یہ سارے معاملات ہوئے تو وہاں سے نکل کر پھر جا رہے تھے، تو اللہ نے حکم دیا کہ آپ مصر سے جب اپنے علاقے کو جائیں گے تو یوسف علیہ السلام کا بدن مبارک ہے، اس کو لے کر چلے جائیں اور لے جا کر کنعان میں ان کے آبا و اجداد یعقوب علیہ السلام اور ان کا خاندان جہاں ہیں وہاں دفن کریں، کیونکہ یوسف علیہ السلام مصر کے نہیں تھے، کنعان کے تھے۔ وہاں سے نکل کر غلامی کی حالت میں، بچپن کی حالت میں نکل کر وہاں پہنچے، بادشاہ بن گئے، سلطنت کی آخر میں وہیں انتقال ہوا۔ تو آپ نے وصیت کی تھی کہ مجھے اپنے آبا و اجداد سے ملحق کر دیں۔ قرآن کریم میں سورہ یوسف کے آخر میں توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ ایمان کے ساتھ، امن کے ساتھ دنیا سے اٹھا اور مجھے اپنے بزرگوں سے ملا دے، اپنے خاندان والوں یعنی یعقوب علیہ السلام سے جو ان کے باپ تھے اور ان کے بھائیاں تھے اور لوگوں سے مجھے ملا دے۔ چنانچہ ان کے بدن مبارک کو ایک مقام پر، دریائے نیل کے ایک مقام پر محفوظ رکھا گیا تھا۔ عرصے دراز کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ملا تو وہ سیدھے وہاں پہنچے اور تاکہ ان کے لاش مبارک کو، بدن مبارک کو جہاں اس کو لے کر کنعان پہنچے۔ اب وہاں جانے کے بعد دریافت کرنا تھا کس مقام پر ہے، کیسے ہے، اس کی وضاحت ایک حدیث میں ملتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ایک عربی کو پوچھا، سل ماشیتا یا عربی، ایک دیہاتی آیا، حضور نہ معلوم کسی اس میں تھے کہ عطا و بخشش کا فیضان تھا اس موقع پر، پوچھو تمہیں کیا چاہیے؟ تو تمام صحابہ رش کرنے لگے، ایسا ہمیں کبھی موقع ہی نہیں ملا کہ اللہ کے رسول کہنے مانگو کیا مانگنا ہو۔ تو سب دلوں میں سوچ رہے تھے یقیناً جنت مانگ لے گا، آخرت مانگے گا، لیکن وہ تھا اعرابی، فوراً اس نے کہا مجھے یہاں سے وہاں تک جانا ہے، مجھے سواری دیجئے، لمبا سفر ہے۔ تو پھر حضور نے اوا غیر ذالک، مسکرا کر پوچھ کیا اور کوئی چیز نہیں؟ ہاں ہاں اور توشہ دیجئے، یہ دیجئے، وہ دیجئے، ساری چیزیں مانگتا چلا گیا۔ حضور مسکرا کر ہاں یہ بھی لے لو، وہ بھی لے لو، سب انتظام کریں۔ یہ بات ہونے کے بعد حضور نے صحابہ سے پوچھا کتنا فرق ہے اس بنی اسرائیل کی اس بڑھیا سے؟ جب فرعون موسیٰ علیہ السلام نے سے پوچھا سل ما شئت یا عجوزہ، مجھ سے کیا چیز مانگنا ہے پوچھو، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس ایک سوال اس کا، اس اعرابی کا ہے، اس نے یہ مانگا جب موسیٰ علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی لاش مبارک کو لینے کے لیے اس بڑھیا سے کہا کہ ذرا بتلا دیجیے ہم لے کر جانا چاہتے ہیں، تو بڑھیا نے کہا ہاں میں ضرور بتلاؤں گی، آپ لے جا سکتے ہیں، لیکن میری بھی خواہش ہے، میں ایک چیز مانگوں گی آپ کو دینا ہوگا۔ تو اس موقع پر حضرت موسیٰ نے کہا سل ما شئت یا عجوزہ، اے اماں تم کیا پوچھنا چاہتی ہو پوچھو، میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعرابی کو کہا سل ما شئت یا اعرابی، کیا چاہتے ہو پوچھو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ دونوں کا سوال ہی کہ حضور کا سوال اور حضرت موسیٰ کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو بڑھیا نے کہا انی ارافقک فی الجنہ، جنت کے جس درجے میں آپ رہیں گے میں وہاں رہنا چاہتا ہوں، آپ اللہ سے یہ دعا کر کے مجھے یہ چیز دلائیے۔ حضرت موسیٰ ذرا بعض اوقات میں ذرا جلالی کیفیت تھی، فوراً کہہ رہے عجیب ہے تم کس درجے کے ہو؟ انبیاء کرام کا سب سے اونچا درجہ، اس درجے کی تم خواہش کر رہے ہو؟ جنت مانگ لو تمہارے لیے یہی کافی۔ بڑھیا نے کہا نہیں میں وہی چیز مانگ رہا ہوں، اگر آپ وہ نہیں دینا چاہتے ہیں تو پھر کوئی بات ہی نہیں ہوگی۔ تو حضرت جب یہ بات چیت ہو رہی تھی تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہی نازل فرمائے، اے موسیٰ یہ جنت تو آپ کی چیز نہیں ہے،
کہہ دیجئے، جب وہ خواہش کر رہی ہے تو ہم دے دیں گے۔ تو فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بڑی خوش نصیب ہے کہ تیری فرمائش کو خود اللہ نے پورا کر دیا۔ یہ کہہ کر ٹھیک ہے، وہی جنت میں انبیاء کے جس درجے میں ہو تم وہی درجہ تم چاہتی ہو وہاں اللہ تعالیٰ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے بعد وہ لاش مبارک کو لے کر آپ کنعان پہنچے، وہاں آپ کی تدفین۔ بدن مبارک پوری طریقے سے محفوظ اور صحیح و سالم تھا۔ اس واقعے سے ایک معلوم ہوا حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ کے زمانے میں بڑا لمبا تاریخی دور ہے، اس کے باوجود بھی انبیاء کے بدن محفوظ رہتے ہیں۔ تو محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی قرآن میں بڑی تفصیل سے پھیلی ہوئی ہے، بہت سارے واقعات ہیں۔ ان تمام چیزوں کو لے کر بیٹھیں تو شاید اسی پر یہ معاملہ ختم ہو جائے گا، پوری تفسیر پروگرام ختم ہوں گے۔ میں اس مقام پر اس سورہ طٰہٰ کی تفسیر کو ختم کرتے ہوئے اگلی سورت کی طرف رجوع ہونا مناسب سمجھتا ہوں، لیکن آپ حضرات ضرور موسیٰ علیہ السلام کی تمام آیتیں جہاں جہاں ہیں اس پر آپ مطالعہ کیجئے، دیکھیے، تو یقیناً آپ کو حضور حضرت موسیٰ کی پیدائش سے پہلے سے لے کر اختتام تک کیا کیا حالات رہے، فرعون کے ساتھ کیا ہوا، بنی اسرائیل کے